السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا والآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ حاضرین مجلس، دینی ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، باوقار پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات اس ذات کے لیے ہے جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، جو پوری کائنات کا مالک کل ہے، جس کے اختیارات میں پوری کائنات ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، بالخصوص نبیوں کی آخری کڑی، آخری سلسلہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم بارک وسلم علیہ، کہ جنہوں نے اپنی تمام تر عمر عزیز کو ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے خاطر صرف کر دی۔ حاضرین، آپ حضرات کے سامنے ابھی سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کے تناظر میں آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ قبر کی تیاری۔ اس موضوع میں انشاءاللہ چند نکات پر بات کی جائے گی۔ پہلی چیز، قبر اور برزخ کسے کہتے ہیں؟ قبر اور برزخ کا معنی اگر ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ آگے کے جو مسائل آئیں گے اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پھر قبر کے تعلق سے ہماری شریعت نے ہمیں کیا تعلیمات دی، عذاب قبر کے اسباب کیا ہیں، اور عذاب قبر سے کیسے بچا جائے۔ یہ چند چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ امید کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ اے بار الہ، ہم تمام لوگوں کو قبر کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے اور صحیح معنوں میں ان تمام چیزوں کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما جس سے کہ عذاب قبر سے بچا جا سکے۔ پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان کی زندگی کتنے مراحل طے کرتی ہے۔ انسان کی زندگی کو اگر ہم اور آپ بانٹیں، تقسیم کریں، انسان کی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ نمبر 1، دنیاوی زندگی، جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، دنیاوی زندگی۔ نمبر 2،
برزخی زندگی. ابھی برزخ کا معنی کیا ہے بات آئے گی انشاءاللہ. برزخی زندگی، قبر والی زندگی، اسی لیے کہتے ہیں برزخی ایام، قبر والے ایام. نمبر 3 اخروی زندگی، برزخی زندگی، اخروی زندگی. تو یہ 3 زندگیاں ہماری ہو گئیں، دنیاوی زندگی، برزخی زندگی اور اخروی زندگی. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ برزخ کسے کہتے ہیں، چونکہ ٹاپک اسی سے ٹچ ہے. برزخ کا لغوی معنی ہوتا ہے آڑ کے، بارڈر کے. کوئی چیز 2 چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے، واقع ہو جائے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے. دو کمرے ہیں، دونوں کمروں کے بیچ میں ایک دیوار ہے، تو ان دونوں کمروں کے لیے یہ ایک دیوار برزخ ہے، یعنی آڑ ہے، بارڈر ہے. دونوں کمرے ابھی نہیں مل سکتے ہیں اس دیوار کی وجہ سے. برزخ کا معنی آڑ. اسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ان کے پیچھے ایک آڑ ہے. کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جب تک وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی. مرنے کے بعد سے لے کر کے جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ حائل ہے، جس کی بنیاد پر دنیاوی زندگی، اخروی زندگی آپس میں مل نہیں سکتے ہیں. بیچ میں ایک چیز حائل ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ کہا بینہما برزخ لا یبغیان، سورہ رحمان کے اندر، کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک آڑ ہے، جس کی بنیاد پر وہ دونوں نہیں مل سکتے. تو پتہ کیا چلا کہ برزخ کا معنی آڑ. اسی کے تعلق سے امام مجاہد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں برزخ کے تعلق سے البرزخ الحاجز بین الدنیا والآخرہ. برزخ کا معنی وہ چیز جو آخرت اور دنیا کے درمیان حائل ہو، پردہ بنے، اسے برزخ کہا جاتا ہے. محمد بن کعب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں برزخ کے حوالے سے کہ برزخ کسے کہتے ہیں؟ البرزخ بین الدنیا والآخرہ فلیسوا مع اہل الدنیا یأکلون ویشربون ولا مع اہل الآخرہ. برزخ کا معنی بتلاتے ہوئے کہتے ہیں محمد بن کعب رحمہ اللہ علیہ کہ برزخ جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے، تو وہ یعنی جو مر گئے وہ اہل دنیا میں سے نہیں ہیں، جیسے ہم اور آپ اہل دنیا والے ہیں، کہ جو کھاتے اور پیتے ہوں. ولا مع اہل الآخرہ، اور نہ ہی تو آخرت والوں کے ساتھ ہیں، نہ تو دنیا والوں کے ساتھ اور نہ آخرت والوں کے ساتھ، بلکہ ان کی ایک تیسری دنیا ہے جو الگ تھلگ ہے، جسے برزخ کہا جاتا ہے. نہ تو وہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ سن سکتے، نہ چل سکتے، وہ برزخ والے ہیں. علامہ جوہری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں البرزخ ما بین الدنیا والآخرہ من وقت الموت الى یوم البعث فمن مات دخل فی البرزخ. برزخ کسے کہتے ہیں؟ کہ برزخ یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان والی چیز ہے. وہ کب سے کب تک ہے؟ مرنے کے وقت سے لے کر کے جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک ہے. فمن مات دخل فی البرزخ،
جو اس دنیا سے چلا گیا، جس کی موت آ گئی تو وہ برزخ میں داخل ہو گیا. یہ برزخ کا معنی ہے. امام شعبی رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، ایک شخص کا انتقال ہو چکا تھا، وفات پا چکا تھا. اس شخص نے اس مرے ہوئے انسان کے تعلق سے کہا کہ فلاں شخص آخرت والوں میں سے ہو گیا، مع اہل الآخرہ، کہ جو مر گیا ہے فلاں شخص وہ آخرت والوں کے ساتھ ہو گیا. تو امام شعبی رحمہ اللہ علیہ نے کیا کہا، نہیں، وہ آخرت والوں میں سے نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اہل برزخ میں سے ہوا ہے، برزخ والوں میں سے ہوا ہے. یعنی ابھی آخرت تک اس کی رسائی نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ برزخ ہی کے مراحل طے کر رہا ہے. جب قیامت آئے گی اس کے بعد آخرت کا دور شروع ہوگا. یہ برزخ کا معنی ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قبر کسے کہتے ہیں. قبر کی تیاری. قبر کسے کہتے ہیں؟ عمومی طور پہ جب قبر کہا جاتا ہے تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات، یہ لوگ سمجھتے ہیں اور صحیح بھی ہے کہ قبر اس گڑھے کو کہا جاتا ہے، اس کھائی کو کہا جاتا ہے جہاں میت کی لاش کو رکھی جائے. جہاں میت کے لاش کو رکھی جائے اس کو قبر کہا جاتا ہے. یہ ایک خاص معنی ہے جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں اور صحیح بھی ہے. لیکن حقیقی معنوں میں قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر میت کی لاش رکھی جائے. جہاں میت کی لاش ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زمین کی کھائی ہو، زمین کی گہرائی ہو، کوئی گڑھا ہو. جس بھی مکان پر، جس بھی جگہ پہ میت کی لاش رہے گی اسے قبر کہا جائے گا. اب آپ میت کی لاش کو یا چاہے قبر کے اندر رکھو، زمین کے اندر رکھو، یا تو آگ کے حوالے کر دو. مختلف مذاہب کے اعتبار سے آگ کے حوالے کر دو، سمندر کے حوالے کر دو، پہاڑ سے لے جا کر کے لڑکا دو، یا اس کے کئی ٹکڑے بنا کر کے دنیا کے تمام خطوں میں ڈال دو. جہاں پر بھی میت کی لاش رہے گی اس کو قبر کہا جائے گا. ورنہ پھر اگر یہ معنی نہ ہو تو پھر قبر کا معنی اور قبر کی عذاب کا کیا معنی ہوگا؟ پتہ کیا چلا کہ یہ برزخ ظرف زمان ہے، ایک زمانے کا نام ہے برزخ، اور قبر یہ ظرف مکان ہے، یہ جگہ کا نام ہے جہاں پہ میت کی لاش رہتی ہے. یہ قبر اور برزخ کا معنی ہوا دوستو. آئیے اب مزید آگے بڑھتے ہیں. سورہ ابراہیم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ یذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو ثابت حق، ٹروتھ، بات کے ذریعے ثابت قدم رکھتا ہے. کہاں پر؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ رب العالمین ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. یہاں پر جو ثابت قدمی کہا گیا ہے کہ مومن لوگ ثابت قدم رہتے ہیں حق چیز کے ساتھ، حق بات کے ساتھ. تو وہ حق بات، القول الثابت کیا ہے؟ حق بات، ٹروتھ بات، صحیح بات پر ثابت قدم رہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو دنیا میں ثبات قدمی اور آخرت میں ثبات قدمی، ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں ثبات قدمی یعنی اللہ رب العالمین
کہ توحید، نبی کی رسالت، ایمانیات، اسلامیات، اسلام کی مبادیات، تمام چیزوں پر وہ ثابت قدم رہا دنیا کے اندر. اور یہاں آخرت سے مراد جتنے بھی مفسرین ہیں تمام کا اتفاق ہے، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں آخرت سے مراد قبر ہے. یعنی قبر کے اندر ثابت قدمی اللہ رب العالمین مومنوں کو مہیا کر دیتا ہے. حق بات کے ساتھ وہ حق بات کیا ہے، حق چیز کیا ہے، ٹروتھ اور سچی بات کیا ہے، کہ وہ قبر کے اندر جب اس سے سوال جواب کیا جائے گا، سوال پوچھا جاتا ہے فرشتے کے تھرو، تو اس وقت وہ بندہ جواب دینے میں ثابت قدم رہتا ہے. یعنی یہاں آخرت سے جو مراد ہے تمام مفسرین کے اجماع اور اتفاق کی بنیاد پر یہاں آخرت سے مراد قبر ہے. یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یا لوگوں نے دیکھی ہیں ہم سے پہلے یا ہم سے بعد لوگ جو دیکھیں گے، تمام کی تمام چیزیں ایک نہ ایک دن فنا ہو جائیں گی. تمام کو ختم ہونا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی ہے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی. تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی. وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی. فنا ہو گئیں، آخرت کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا. ہم انسانوں کے لیے آخرت کا پہلا مرحلہ مرنے کے بعد شروع ہو گیا. پہلی منزل آخرت تک کی رسائی کے لیے کیا ہے؟ قبر ہے. اگر ہم نے اور آپ نے اچھا کیا ہوگا تو ہم ثابت قدم رہیں گے. اگر ہم نے اور آپ نے اچھا نہ کیا ہوگا معاذ اللہ تو ہم ثابت قدم نہیں رہیں گے. یہ قبر مرنے کے بعد کی پہلی منزل ہے، پہلی جگہ ہے جہاں انسان کامیاب تو آگے کے مراحل آسان سے آسان تر. اگر یہاں کامیاب نہیں، فیل ہوا تو آگے کے تمام مراحل مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں گے. اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے، سچی بھی ہے، حق ہے، کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے تو زار و قطار روتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جایا کرتی تھی. آپ کے ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، سوال کیا کہ آپ کے سامنے آخرت کی بات کی جاتی ہے، مرنے کی بات کی جاتی ہے، قیامت کی بات کی جاتی ہے، آپ ان موقعوں پر، ان اوقات میں آپ نہیں روتے ہیں، کبھی نہیں دیکھا گیا. لیکن آپ جب قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو زار و قطار کیوں روتے ہیں؟ اس کی وجہ اور ریزن کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مرنے کے بعد کی پہلی منزل قبر ہے، جس کے لیے یہاں آسانیاں ہو گئیں، جو یہاں چھٹکارا پا گیا، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے قبر میں سہولت مہیا کر دی، تو اس کے آگے کے تمام مراحل آسان سے آسان تر ہو جائیں گے. اور جو بندہ قبر کے اندر مصیبت میں مبتلا ہو گیا، مصائب و آلام سے دوچار ہو گیا، سوالات کے جواب دینے میں ناکام ہو گیا،
تو اس کے آگے کے تمام مراحل مشکل سے مشکل ترین ہو جائیں گے۔ یہی سوچ کر کے میں زارو قطار رو پڑتا ہوں، میں اپنے آپ پہ قابو نہیں پاتا ہوں۔ یہ وجہ تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر کچھ فرما رہے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی مجلس میں قبر کے حوالے سے باتیں کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ فَزَجَّ الْمُسْلِمُونَ زَجَّةً، اس قبر کی ہولناکی، قبر کی غضبناکی، قبر کی دشواری اور قبر کے مصائب و آلام سن کر کے صحابہ کرام کی چیخ و پکار نکل چکی، آہو بکا، اتنا رو رہے تھے، اتنا چلا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ پوری مسجد نبوی صحابہ کرام کے رونے سے گونج اٹھی۔ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بعد میں صحابہ کرام سے پوچھنا پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کہا تھا، وہ سن نہ سکی اور کلمات۔ دیگر صحابہ کرام سے ان کو پوچھنا پڑا کہ آپ نے اس کے بعد کیا کہا تھا۔ تو یہ قبر کی ہولناکی ہے دوستو۔ صحیح بخاری کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بقیع غرقد، جسے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، جنت البقیع نہیں کہنا چاہیے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں کہ جنت البقیع کہا جائے، اس کا نام بقیع غرقد ہے، جنت کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو۔ بقیع غرقد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شامل ہوئے، جنازہ لے جایا گیا، قبر تیار نہیں تھی، انتظار کرنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈنڈی تھی لکڑی، اسے لے کر کے آپ زمین کو کریدنے لگے۔ آپ متفکر تھے، کچھ سوچ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے کہا اس وقت، یا اصحابی بمثل ھذا فاعدوا، یہ کلمات، یہ جملہ آپ نے کئی بار صحابہ کرام سے کہا، یا اصحابی بمثل ھذا فاعدوا، یا اصحابی بمثل ھذا فاعدوا۔ مطلب کیا کہ اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، اے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں، یہ جو ساتھی ہے تمہارا جس کا انتقال ہوا ہے، اس کے ساتھ ابھی کچھ دیر کے بعد جو ہونے والا ہے، ہم سب کو چاہیے یا تم سب اس کی تیاری کر لو، یعنی مرنے سے پہلے کی تیاری کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے تھے اور یہ کلمات کہہ رہے تھے، یہ کلمات کہہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمایا، ما رأيت منظرا قط الا والقبر افزع منه۔ یہ صحیح نصوص کی بنیاد پر آپ سے بات کی جا رہی ہے دوستو۔ ما رأيت منظرا قط الا والقبر افزع منه، کہ میں نے آج تک قبر سے زیادہ بھیانک جگہ اور منظر نہیں دیکھی۔ آج تک میں نے قبر سے زیادہ بھیانک، مشکل ترین، مصائب و آلام اور عذاب سے بھرپور منظر آج تک میں نے کبھی اور کہیں نہیں دیکھی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باعتبار نبی ہونے کے ناطے
کبھی کبھار ان چیزوں کے مناظر کو اللہ رب العالمین دکھا دیا کرتا تھا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبر کے مناظر ہم تک پہنچا سکیں اور ہم کو ڈرا سکیں، تاکہ ہم اور آپ قبر کے بھیانک کی جگہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں، کچھ کام کریں تاکہ ہم اچھا کام کر سکیں، تاکہ ہم عذاب قبر سے بچ سکیں۔ یہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باعتبار نبی ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین کبھی کبھی ایسا کیا کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کون ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے تدفین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود، تدفین ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے اللہ اکبر کا ورد کرنے لگے۔ کئی بار آپ نے کہا، صحابہ کرام نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تو صحابہ کرام بھی اللہ اکبر کہنے لگے، ورد کرنے لگے، پکارنے لگے، اللہ اکبر۔ پھر کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح سبحان اللہ کہنے لگے۔ صحابہ کرام نے بھی سن کر کے کہنے لگے سبحان اللہ۔ آپ جب چپ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم لوگوں نے آپ سے خلاف معمول سنی اور دیکھی ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ کیوں اللہ کے بولنے لگے اچانک سے؟ آپ نے سبحان اللہ کیوں کہنے لگے اچانک سے؟ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ صحابی رسول کون انتقال فرما گئے تھے؟ سعد بن معاذ، ان کے تدفین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لقد تضایق لهذا العبد الصالح قبره۔ بعد میں آپ نے کہا حتی فرج عنہ، کہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ ہے کہ جب انہیں قبر میں تدفین کر دیا گیا، رکھ دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، تو قبر ان پر تنگ ہو گئی۔ یہ بندہ نیک اور صالح بندے پر قبر تنگ ہو گئی، پیس دیا گیا، یہاں تک کہ میں نے جب اللہ اکبر کہنا شروع کیا، سبحان اللہ کہنا شروع کیا، تو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو کشادہ کر دی گئی۔ یہ وجہ تھی۔ اور انہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ هذا الذي تحرك العرش، هذا الذي تحرك له العرش وشهده 70,000 من الملائكة، کہ یہ ایسا بندہ ہے، یہ ایسی شخصیت تھی، ایسی ذات تھی کہ جب اس بندے کا انتقال ہوا، کون؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ رب العالمین کا عرش ہل اٹھا، تحرک العرش، اللہ رب العالمین کا عرش ان کی وفات کی وجہ سے ہل اٹھا، اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے، 70,000 فرشتے شامل ہوئے۔ یہ صحابی رسول ہیں، اللہ رب العالمین کا عرش ہل رہا ہے، 70,000 فرشتے شامل ہو رہے ہیں، پھر بھی قبر ان پر تنگ کی جا رہی ہے۔ دوستو، ہم اور آپ، ہمارا اور آپ کا عمل کیا ہے؟
ہم اور آپ صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی، اپنی تشخیص کرنے کی، اپنی پڑتال کرنے کی، خود اپنے آپ میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب یہ حدیث بیان کی، اور اس حدیث کے شرح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نیک سے نیک بندہ کیوں نہ ہو، ہر ایک مرے ہوئے شخص پر ضرور قبر اپنا ایک بار یہ کام ضرور کرے گی، یعنی قبر ایک بار ضرور تنگ ہوگی، ورنہ حضرت سعد بن باز رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ چیز واقع نہ ہوتی۔ عرش اٹھا، 70,000 فرشتے شامل ہو رہے ہیں، پھر بھی قبر نے اپنا کام کرنا نہیں چھوڑا۔ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ نیک سے نیک بندہ کیوں نہ ہو، قبر ایک بار ضرور اسے دبوچے گی، پھر اس کے عمل کی بنیاد پر اسے کشادہ کر دی جائے گی یا عذاب دیا جائے گا، جو بھی مرحلہ ہو، لیکن ایک بار ضرور اسے دبوچے گی۔ قبر کا یہ کام ہے۔ معاذ اللہ، اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں دوستوں، جن تین چیزوں کی معرفت انسان کو جس حد تک ہوگی، انسان اس حد تک عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ تین چیزوں کی معرفت انسان کو جس حد تک ہوگی، جتنا زیادہ ہوگی، اس پر جتنا زیادہ عمل پیرا ہوا ہوگا اس حد تک وہ بندہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں جن کی معرفت ضروری ہے؟ نمبر 1، اللہ رب العالمین کی معرفت۔ نمبر 2، رسول کی معرفت۔ نمبر 3، دین کی معرفت۔ اللہ کی معرفت، اللہ کو حقیقی معنوں میں پہچاننا ہے، اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے، اللہ کے سوا، اللہ کے ماورا جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں تمام کو ٹھکرانا ہے۔ اللہ کو جب مان لیا تو اللہ رب العالمین کے تمام فرمودات کو مانیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، کوئی بھی ہو، کسی کے سامنے سلنڈر نہیں کرنا ہے، شرک کے قریب نہیں جانا ہے، بدعات نہیں کرنی ہے، خرافات نہیں کرنی ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، ساجھیدار نہیں سمجھنا ہے، بس پوری کائنات کا مالک کل، خالق ارض و سما، پوری کائنات کا مدبر، مالک اگر ہے کوئی ذات تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی معرفت ہونی چاہیے گہرائی کے ساتھ، اور اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ جتنی معرفت ہوگی، جتنا عمل ہوگا اس پر، بندہ قبر کے عذاب سے اتنا محفوظ رہے گا۔ رسول کی معرفت، رسول کو رسول مانیے، رسول کو رسول جانیے، یہ عقیدہ رکھیے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت کے حامل، تمام انبیاء میں آخری نبی، خاتم النبیین والمرسلین، آپ سے افضل کوئی نہیں، آپ کے آنے کے بعد دنیا کی تمام شریعتیں منسوخ۔ یہ تمام چیزوں پر یقین کامل ہو اور نبی کے فرمودات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو، تو یہ نبی کی معرفت ہے دوستو۔ جس حد تک نبی کی معرفت ہمارے دلوں کے اندر ہوگی، ہمارے عمل میں ہوگا، اس حد تک ہم اور آپ انشاءاللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔
نمبر 3 دین کی معرفت، اسلام کو پہچاننا ہے، اسلام کو جاننا ہے۔ اسلام آنے کے بعد کوئی دین اسلام سے افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہوں، جتنے بھی دھرم ہوں، جتنے بھی ادیان ہوں، جتنے بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، مذہب اسلام کے سامنے تمام کے تمام بیکار ہیں، بے سود ہیں۔ وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے جو مذہب اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب پہ عمل پیرا ہیں۔ یہ عقیدہ راسخ ہونا چاہیے دل کے اندر، اور اسلام کے جو بھی قوانین ہیں، جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، جو مناہج ہیں، جو دستور ہیں، ان پر سختی سے صحیح معنوں میں عمل کرنا ہوگا۔ اسے کہتے ہیں دین کی معرفت۔ اور اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ چیز کہا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، ہمیں سکھائی ہیں باعتبار دین کے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا، کہ ہم کو یہ چیز ہمیشہ پڑھنی چاہیے اپنے زبان سے، ورد ہونا چاہیے کہ رضیت باللہ ربا، کہ میں اپنے اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ محمد ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، اقرار کر لیا، میں راضی ہو گیا۔ دین اسلام ہمارا مذہب ہے، اس کے برخلاف جو بھی مذہب ہو ہمارا مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا ورد ہونا چاہیے زبان سے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا، یہ چیز پڑھنی چاہیے۔ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس چیز کی تعلیم دی ہے، اور اسی چیز کے تعلق سے تو قبر میں سوالات بھی کیے جائیں گے۔ انہی تینوں معرفت کی بنیاد پر سوال ہوگا۔ جب مرے ہوئے شخص کو لوگ دفنا کر کے چلے جاتے ہیں، اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگتے ہیں، مردہ شخص یہ غیبیات میں سے ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، اپنا دماغ نہیں کھپانا ہے۔ وہ مردہ شخص ہمارے قدموں کے آواز کو، چلنے کی آواز کو، جوتوں کی آواز کو، چپل کی آواز کو وہ بندہ سنتا ہے، جس کو ہم نے ابھی دفنایا تھوڑی دیر پہلے۔ کیسے سنتا ہے؟ اللہ رب العالمین کیسے سناتا ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں ایمان لانا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بیٹھاتے ہیں، 3 سوالات کیا جاتا ہے۔ انہی تینوں معرفت کی بنیاد پر سوال ہوتا ہے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر آپ کا اور ہمارا عمل دنیا کے اندر رب کی معرفت کے ساتھ بہتر رہا ہوگا تو ہم انشاءاللہ فوراً جواب دیں گے۔ من ربک، جواب ملے گا ربی اللہ۔ ہمارا عمل اگر بہتر نہیں رہا ہوگا، اللہ کی معرفت سے ہم ناواقف رہے ہوں گے، ہمارا ہر عمل اللہ کی معرفت کے اگینسٹ میں رہا ہوگا نعوذ باللہ، تو ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں، پھسل جائیں گے۔ دوسرا سوال، من نبیک، آپ کا نبی کون ہے؟ اگر ہم نے صحیح معنوں میں نبی پہ ایمان لایا ہوگا دنیا کے اندر، ان تقاضوں کو، نبی پر ایمان لانے کے تقاضوں کو صحیح معنوں میں ان تقاضوں پہ عمل کیا ہوگا تو جواب دے پائیں گے۔ ما دینک، تمہارا دھرم کیا تھا، تمہارا مذہب کیا تھا؟ اگر ہم نے ہمارے دل کے اندر، دماغ کے اندر دین کی معرفت دنیا میں رہی ہوگی تو صحیح معنوں میں جواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ بات دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ 3 سوالوں کا جواب صحیح معنوں میں دے لیتا ہے تو بعض روایتوں میں، صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ اس بندے سے ایک چوتھا سوال بھی کیا جاتا ہے۔ چوتھا سوال کیا ہوتا ہے؟ حل رأیت اللہ، اے فلاں بندے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کو دیکھا کبھی؟ جس پر ایمان لائے اس کو کبھی دیکھا؟ جو پوری کائنات کا مالک کل،
خالق ارض و سما ہے، پوری کائنات کا مدبر ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی کمان ہے، اس کو کبھی دیکھا تھا؟ جواب کیا دے گا؟ وَمَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَرَى اللَّهَ، کیا کسی شخص کے لیے یہ مناسب تھا، کسی شخص کی قوت میں یہ بات تھی کہ وہ اپنے اللہ کو دیکھ سکتا؟ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے تو میں کیسے دیکھ سکتا؟ یہ جواب دے گا۔ جب نیک بندہ ہوتا ہے جواب دے دیتا ہے صحیح معنوں میں، تو اوپر سے آواز آتی ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بات کہی۔ جتنے بھی اس کے جوابات ملے تمام کے تمام صحیح ملے، تو اس کو کچھ رزلٹ ملنا چاہیے، بہتر جواب دیا ہے تو رزلٹ کیا ہے؟ فَأَفْرِسُوا مِنْهُ الْجَنَّةَ وَأَلْبِسُوهُ مِنْهُ الْجَنَّةَ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ۔ بطور رزلٹ نتیجہ کیا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے کیا کرو کہ اسے جنتی لباس پہنا دو، جنت کا بچھونا بچھا دو، بستر لگا دو، اور جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ یہ کام کر دیا جائے گا۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ 2.5-3 فٹ کی چوڑی قبر، 5-6 فٹ کی لمبی قبر، اور قبر کے بعد قبر، قبر کے آگے پیچھے قبر، دائیں بائیں قبر، قبری قبر ہوتی ہے۔ لیکن اس نیک بندے کے لیے اللہ رب العالمین اس کی قبر کو 60 گز چوڑا اور 60 گز لمبا کر دیتا ہے۔ اسے ہمیں اس پر ایمان لانا، وہ اللہ کا کام ہے۔ دنیا کے اندر ملی ملی قبریں ہیں، آگے پیچھے قبر، دائیں بائیں قبر، اللہ کیسے چوڑا کر دے گا، کیسے لمبا کر دے گا، کیسے کشادہ کر دے گا، وہ جانے، اس کا معاملہ ہے، پر کر دے گا۔ یقین کامل رکھنا ہوگا اس پر۔ اگر کہیں ہمارا دماغ کھسکا کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، تو پھر گمراہ ہو جائیں گے، عقل نہیں چلائیے، ہمیں ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد اس بندے سے، نیک بندے سے کہا جائے گا، نم کا نومت العروس، اے میرے نیک بندے تو سو جا جیسے ایک نئی نویلی دلہن سو جاتی ہے، اسے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب تجھے تیرا اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ بندہ سو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے الٹا، اگر کافر ہے، فاسق ہے، ناکارہ ہے، گمراہ شخص ہے، بددین شخص ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا دوستو؟ اگر وہ جواب نہیں دے پایا ان تینوں معرفت کے تعلق سے، تو اللہ رب العالمین کہے گا، افرسوہ من النار، البسوہ من النار، وافتحوا بابا من النار۔ اس بندے کے لیے، ناہنجار کے لیے، منافق کے لیے، مشرک کے لیے، کافر کے لیے، بدبخت کے لیے بطور سزا اور فضا کیا کیا جائے؟ اسے جہنم کا لباس پہناؤ، جہنم کا بستر لگاؤ، جہنم کے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اسی پہ بس نہیں، اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو مقرر کرے گا۔ فرشتے کی حیت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، 2 چیزیں بتاؤں گا صرف۔ وہ فرشتہ اندھا ہوگا، دیکھ نہیں سکے گا اور سن بھی نہیں سکے گا۔ اعمی و اصم کا لفظ آتا ہے۔ اعمی و اصم مطلب دیکھ نہ سکے گا، سن نہ سکے گا۔ ہتھوڑا لیا ہوگا، ہتھوڑے سے مارے گا وہ بندہ، فیصیر ترابا، ایسی مار پڑے گی کہ وہ بندہ چورا چورا ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم ہوگا، پھر اکٹھا کیا جائے گا، جان ڈالی جائے گی، روح ڈالی جائے گی، پھر وہ بندہ مارے گا۔ محدثین نے لکھا کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتے کو یہاں متعین کیا ہے جو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ وجہ کیا، ریزن کیا ہے؟ محدثین نے لکھا شرح میں اس حدیث کے کہ عذاب اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا
کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو قوت بینائی دی ہوتی یا قوت سماعت دی ہوتی تو وہ فرشتہ اسے عذاب نہیں دے پاتا، اس پر رحم کھا جاتا، اس کے لیے رحم اسے آ جاتی، عذاب دینے سے کتراتا، وہ ہتھوڑا نہیں مار پاتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے کیا بنا دیا؟ اندھا بنایا اور نہ سننے والا بنایا۔ یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے اللہ رب العالمین کی۔ یہ عذاب دیتا رہے گا اللہ رب العالمین تا قیامت۔ تو یہ عذاب قبر کی ہولناکی ہے دوستو۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پر جاتے تھے، تدفین ہو جاتی تھی تو وہاں کچھ دیر تک رکتے تھے۔ ہم اور آپ جاتے ہیں، بڑی مشغولیت ہے، بہت مختصر ٹائم نکال کر کے کسی طریقے سے پہنچے، جنازے کی نماز میں شامل ہوئے، 3 مٹی ڈالی، بھاگ آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نہیں تھا۔ آپ جاتے، تدفین ہوتی، کچھ دیر وہاں تک ٹھہرتے اور صحابہ کرام کو تعلیم دیتے، بتاتے کہ رکنے کا مقصد کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں رکنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے استغفروا لأخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن يسأل۔ رکنے کی وجہ جو ہم رک رہے ہیں، کیوں؟ اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اور ابھی کچھ دیر کے بعد اس سے سوالات کیے جائیں گے، اس سوالات کے حوالے سے اس کے لیے ثبات قدمی کی دعا کرو کہ وہ صحیح معنوں میں تمام سوالات کے جوابات دے لے جائے۔ رکو، ٹھہرو، اس کے لیے دعائیں کرو کہ وہ ثابت قدم رہے جوابات دینے میں۔ رکیے، آپ ٹھہریے، دعا کیجئے، پھر جائیے۔ ہماری شریعت نے مشروع قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے کہ ہم اور آپ قبروں کی زیارت کے لیے جائیں۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں، ان کا ریزن الگ ہوتا ہے۔ قبر پر جانے کا ریزن اور سبب صرف 2 ہے، 2 کے علاوہ تیسرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ تو اس پہ پھول چڑھانے جانا ہے، نہ مالا اور گجرا چڑھانے جانا ہے، نہ ان سے مانگنے جانا ہے، بلکہ وہ ہمارے محتاج ہیں، نہ کہ ہم ان کے محتاج ہیں۔ قبر والے ہمارے اور آپ کے محتاج ہیں، کس کے؟ ذاتی طور پہ نہیں، ہماری اور آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ قبر پر جانا مشروع ہے، جائز ہے، 2 ریزن لے کر کے، 2 سبب کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروہا فإنہا تذکرکم الآخرہ۔ قبر کی زیارت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ قبر کی زیارت تمہیں یاد دلاتی ہے کہ تم آج نہیں تو کل یہاں آنے والے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ بھی وہی ہونے والا ہے۔ کل وہ لوگ جو ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ زندہ تھے، ساتھ میں چلتے تھے، پھرتے تھے، دوستی تھی، یاری تھی یا دشمنی تھی، جس حد تک بھی جو تھا، لیکن آج وہ نہیں ہے۔ زمین انہیں کھا گئی، مٹی انہیں پگھلا دیا، اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہی حشر ہمارا اور آپ کا بھی ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا زوروہا فإنہا تذکرکم الآخرہ۔ قبر کی زیارت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد پر تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ دوسری وجہ، دوسرا ریزن کیا ہے قبر کی زیارت کا؟ دوسری وجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم عافیہ۔ یہ حدیث کا جو آخری حصہ ہے، یہ ریزن ہے، یہ سبب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب زیارت کرتے تھے تو آپ کے زیارت کا طریقہ کیا تھا؟ پھول چڑھانے کا نہیں تھا، ان سے مانگنے کا نہیں تھا،
مرادیں پوری کروانے کا نہیں تھا، غوث اعظم کا خطاب دینا نہیں تھا، مددگار ماننا نہیں تھا، اور تمام چیزیں خرافات نہیں تھیں، بلکہ کیا کہا کرتے تھے؟ السلام علی اہل الدیار، سلامتی ہو ان قبر والوں پر، دعا السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، قبر میں مدفون ہیں، ان پر سلامتی ہو، اللہ ان پر سلامتی بھیجے۔ جو قبر میں ہو، آپ لوگ ہم لوگوں سے پہلے چلے گئے، ہم بھی آپ کے پیچھے آنے والے ہیں، آخرت یاد آئے گی یا نہیں؟ ہم بھی آنے والے ہیں، فرق یہ ہے کہ آپ لوگ جا چکے، ہم لوگ آنے والے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے ملنے والے ہیں، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، آج نہیں تو کل مریں گے، ملیں گے۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو عافیت بخشے، نجات دے۔ یہ دعا، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائی۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ عذاب قبر کہاں بھائی؟ عذاب قبر ہے ہی نہیں، مطلب عقوبہ، سزا کب ملتی ہے؟ جب حساب کتاب ہو جائے، رزلٹ سامنے آ جائے۔ یہ عقل والے جو دین کے اندر اپنے عقل کو ترازو مانتے ہیں، بیس مانتے ہیں، جو اپنے عقل کو دین میں چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہے۔ دو وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ کہ اگر عذاب قبر ہوتا تو اس کا تذکرہ ضرور قرآن میں ہوتا، یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ عقل میں بات آنے والی نہیں ہے کہ حساب و کتاب سے پہلے کیسے سزا مل جا رہی ہے، عقل چلا رہے ہیں، پہلے حساب و کتاب ہو، پھر اس کے بعد جو ہے سزا اور فضا ہونی چاہیے، رزلٹ ملنا چاہیے، ابھی رزلٹ ملا ہی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ دینی معاملات میں ہمیں اور آپ کو اپنے عقل کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ جس بندے نے بھی دینی معاملات میں نصوص صریحہ ہونے کے باوجود اپنے عقل کا استعمال کیا، وہ گمراہ ہو گیا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں اور آپ سے سوال کروں گا اور جواب دینا۔ ہماری شریعت نے ہمیں اور آپ کو اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ ہم اپنے موزے پہ مسح کریں۔ موزہ پہنتے بہت سارے لوگ، بالخصوص ٹھنڈک کے موسم میں، ہے یا نہیں؟ ہماری شریعت نے ہمیں کہا موزے پہ مسح کر سکتے، یعنی موزہ مت نکالو، اسی کے اوپر مسح کرو۔ سوال ہے یہاں دوستو کہ ہم موزے پہ مسح کیوں کرتے ہیں یا وضو کیوں کرتے ہیں؟ جواب ملے گا پاکی کے لیے، طہارت کے لیے، اللہ کی ایک عظیم عبادت کے لیے ہم جا رہے ہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرنا شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، اس لیے ہم وضو کر رہے ہیں اور موزے پہ مسح کر رہے ہیں۔ بھائی پاکی کے لیے آ جائے۔ دوسرا سوال، پاکی کے لیے آپ جا رہے ہو تو سوال یہ ہے کہ گندگی، غلاظت، گرد و غبار کہاں لگے گا؟ دماغ کیا کہتا ہے؟ اب دماغ چلائیے۔ گرد و غبار کہاں لگے گا؟ پیر کے تلوے میں لگے گا یا اوپری حصے میں؟ تلوے میں لگے گا۔ اب کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنا دماغ چلا کر کے کہہ رہا بھائی چونکہ وضو کا مقصد پاکی ہے، طہارت ہے، صفائی ستھرائی ہے، دماغ کہہ رہا ہے کہ زیادہ چانس ہے کہ پیر کے تلوے میں لگے، اب میں اوپر مسح نہ کر کے نیچے مسح کر لیتا ہوں، صفائی ضروری ہے۔ دماغ۔ ایک تیسرا سوال، کیا اس کا وضو صحیح ہے دوستو؟ اس کا وضو ہو جائے گا؟
جواب چاہیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شریعت نے ہمیں جس چیز کی تعلیم دی ہے کہ موزے پہ مسح کرتے وقت ہمیں موزے کے اوپری حصے پہ مسح کرنا ہے، نہ کہ نچلے حصے پہ مسح کرنا ہے. دماغ چلایا، وضو ہو جائے گی. نماز وہ اپنی پوری زندگی ایسے پڑھتا رہے نیچے مسح کر کے، نہ اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے. تو دماغ نہیں چلانا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، سنن ابو داؤد کا حوالہ ہے کتاب الطہارہ کی، لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف بالمس من اعلیٰ، کہ اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی، عقل پر ہوتی، تو موزے پر مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا کہ اوپری حصے پہ کیا جائے نہ کہ نچلی حصے پہ مسح کیا جائے. بہت پہلے کہہ چکے ہمارے چوتھے نمبر کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پتہ چلا کہ دین میں عقل کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. تو عقل پرست لوگ، منکرین حدیث لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہے، عقل چلا رہے ہیں. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں. قوم لوط کا واقعہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کو عذاب دیا، قوم صالح کو، سمود کو، ابرہا کو، فرعون کو، قوم نوح کو عذاب دیا. پنش کیا یا نہیں کیا؟ عذاب دیا نا. تو رزلٹ سے پہلے بطور تنبیہ اللہ رب العالمین عذاب دے سکتا ہے، دے سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تو ایک جواب. پہلے عقل نہیں چلانا ہے. دوسرا یہ کہ قرآن عزیز کے اندر بھی عذاب قبر کا تذکرہ ملتا ہے. سورہ ابراہیم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی شروع میں، آیت نمبر 27، اس میں تذکرہ ملتا ہے کہ یہاں آخرت سے کیا مراد ہے. آخرت سے مراد تمام مفسرین کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہاں آخرت سے مراد قبر ہے. دوسری ایک دلیل فرعون اور فرعونیوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. یا آپ اگر اپنے دماغ کو لے جائیے کہ قبر کا معنی کیا بتایا گیا ہے اور برزخ کا کیا معنی بتایا گیا ہے، تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. وَالنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ ان پر یا وہ لوگ عذاب پر، آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام. کون؟ فرعون اور اہل فرعون. صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں آگ پر، یعنی بطور سزا صبح و شام. صبح و شام کا مطلب یہاں کیا ہے؟ ان کی قبر کہاں ہے؟ فرعون اور اہل فرعون کی قبر کہاں ہے دوستو؟ اہل فرعون تو غرق ہو گئے، غرق ہوئے یا نہیں سمندر کے اندر. تو گویا کہ ان کی قبر کہاں بنی؟ سمندر. سمندر میں وہ جس بھی حالت میں جہاں بھی جیسے بھی ہو، اللہ رب العالمین انہیں عذاب دے رہا ہے صبح و شام. فرعون کی لاش کہاں ہے؟ مصر میں ہے، ایجپٹ میں پڑی ہوئی ہے، لوگوں کے سامنے دکھ رہی ہے اس کی میت، اس کی لاش. لیکن اللہ رب العالمین صبح و شام اس پہ عذاب دے رہا ہے. تو اس کی لاش، اس کی قبر تو سامنے دکھ رہی ہے، صبح و شام عذاب دیا جا رہا ہے. ورنہ پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے آگے جو کہا ہے کہ قیامت کے دن فرعون اور فرعونیوں کو قیامت کے دن اور سخت عذاب دیا جائے گا. قیامت کے دن آخرت میں فرعون اور فرعونیوں کو اور سخت عذاب دیا جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آخرت سے پہلے کوئی عذاب دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے یا نہیں؟ اور آخرت سے پہلے والی زندگی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ برزخ. برزخ سے پہلے والی زندگی کو دنیاوی زندگی. دنیا میں نہیں ہے، آخرت ابھی آئی نہیں ہے،
تو کون سا دور باقی ہے؟ برزخ کا دور باقی ہے، قبر کا دور باقی ہے. تو گویا کہ قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں موجود ہے عذاب قبر کے تعلق سے دلائل. اب آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جس کی بنیاد پر عذاب قبر سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچا سکیں. کون سے وجوہات ہیں، اسباب ہیں کہ جس سے ہم اور آپ بچ سکیں عذاب قبر سے؟ عمومی طور پہ توحید، اعمال صالحہ، تقوی، اچھے اعمال، یہ تمام چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اور آپ صحیح معنوں میں کریں تو عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اسی طریقے سے وہ بندہ بھی عذاب قبر سے بچ سکتا ہے جو اسلامی ممالک کی حفاظت کے لیے اس کے بارڈرز اور سرحد پر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے پہرہ داری کرتا ہے، وہ بھی عذاب قبر سے بچ سکتا ہے. وہ بندہ جو اعلی کلمت اللہ کے خاطر، اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے کے خاطر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے، وہ بھی عذاب قبر سے بچے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو پیٹ کی بیماری میں مرا ہو وہ بھی عذاب قبر سے بچے گا انشاءاللہ. اور وہ بندہ یہ کام کرنا، وہ کام کرنا، اتنا ٹائم لگے گا، وہ مشکل، آسان ایک کام، آسان نسخہ، اس کو ہم اور آپ کریں تو انشاءاللہ عذاب قبر سے بچیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی القرآن سورۃ فیہا 30 آیہ، کہ قرآن عزیز کے اندر ایک ایسی سورت ہے جس کے اندر 30 آیتیں ہیں. اس کو اگر آدمی مسلسل تسلسل کے ساتھ پڑھے تو عذاب قبر سے وہ اپنے پڑھنے والے شخص کو عذاب سے محفوظ یا حفاظت دلا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا کہ وہ اس سورہ کو پڑھا کرتے. وہ سورت کون سی ہے؟ سورہ ملک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ سونے سے پہلے ڈیلی بغیر ناگاہ کیے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے اس کو پڑھ کر کے تب آپ سویا کرتے تھے. کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، روانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو 2-3 منٹ. آپ اگر روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 5 سے 7 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگے گا. آپ اس کو پڑھیے، اس کے بعد آخری کام آپ کا وہ، اس کے بعد سو جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہ طریقہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کو کبھی آپ نے اس کو مانعہ کہا، سورہ ملک کو مانعہ کہا، کبھی آپ نے منجیہ کہا. ہی المانعہ، ہی المنجیہ. مانعہ مطلب روکنے والی، کس چیز سے؟ عذاب سے روکنے والی. منجیہ نجات دینے والی، کس چیز سے؟ عذاب سے نجات دلانے والی، عذاب سے روکنے والی، عذاب سے نجات دلانے والی. کون سی سورہ؟ سورہ ملک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مانعہ کا نام دیا، منجیہ کا نام دیا. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اپنے معمول میں اس چیز کو لائیں اور سونے سے پہلے اپنا 5 سے 7 منٹ سورہ ملک کی تلاوت میں لگائیں. انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت ہی کامیاب نسخہ ثابت ہوگا جو ہمیں اور آپ کو مرنے کے بعد کی پہلی منزل اور پہلی ڈگر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گی اور بچائے گی. اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر عذاب قبر دیا جاتا ہے؟ عذاب قبر کے لوگ مستحق بنتے ہیں. عذاب قبر کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے،
معصیت ہے، یہ عمومی طور پہ احادیث میں جس کا تذکرہ کیا گیا بالخصوص عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک، ان میں سے کیا ہے؟ زناکاری۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں دوستو، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، اپنے کنبہ قبیلہ کو دیکھیں کہ آج کی تاریخ میں عیاشی، زناکاری، بے حیائی، عریانیت عروج پر ہے۔ زناکاری عام ہوتے جا رہی ہے، عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے معاشرے میں۔ ارے کیا ہے یار، دونوں راضی ہیں تو پھر کیا کرنے کا؟ کیا پہاڑ کہیں ٹوٹ پڑا کیا؟ زناکاری تو کر لیا، دونوں راضی ہیں، بعد میں شادی کر دیں گے دونوں کا۔ ہم اور آپ بھی نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کبھی کبھار۔ عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے دوستو زناکاری۔ ایک دوسری وجہ کیا ہے عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب؟ سود خوری، سود۔ الا ماشاء اللہ، کون سا ایسا گھر ہے آج کی تاریخ میں جو سود سے محفوظ رہتا ہے؟ کسی نہ کسی حیلے سے، کسی نہ کسی بہانے سے، چاہے وہ آپ کی مجبوری ہو یا آپ کی خوشی ہو، کسی نہ کسی حوالے سے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع سے سود آ ہی جاتا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ بچنا چاہیے، حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ مرنے کے بعد کی پہلی منزل میں نعوذ باللہ پھسل جائیں گے، جوابات نہیں دے پائیں گے، اور عذاب قبر کا سبب اور وجہ یہ چیز بنے گی۔ سود خوری، زناکاری، اور ایک تیسری وجہ جھوٹی بات کو پھیلانا، لوگوں میں عام کرنا، لگانا پھنسانا، ادھر کا ادھر کرنا، تکڑم، جھوٹی باتیں پھیلانا۔ ایک وجہ اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچ پانا، خاص طور پہ نئی نسلیں، نئے بچے، نئی پیڑھی، بیچارے چست کپڑا پہن لیتے ہیں، بیٹھ ہی نہیں پاتے، اس نکڑ پہ اس نکڑ پہ اس تکونے پہ جا کر کے چین سرکایا، جانوروں کی طرح پیشاب کیا اور چلتے بنے۔ کسی نے اگر پوچھا، ارے بھائی دیکھنے میں مسلمان لگتے ہو، نام عبداللہ لگتا ہے، عبدالرحیم لگتا ہے، ایسا کیوں کر رہے بھائی صاحب؟ بیٹھ جاؤ، پانی لے لو۔ کہتے کیا کہے گا؟ ارے مولوی صاحب، ارے فلاں صاحب، پتہ نہیں، یہ پینٹ، یہ شرٹ، یہ لباس بہت مہنگا، ابھی کل ہی لے کے آیا ہوں، فلاں مہنگے مال سے لایا ہوں، اگر بیٹھوں گا تو پھٹ جائے گی۔ آپ کو کس نے کہا بھائی کہ آپ سرے عام اپنی عزت کو نیلام کرو؟ کس نے کہا کہ آپ نیلام کرو اپنی عزت؟ مذہب اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ ہم اور آپ پینٹ شرٹ نہ پہنیں، میں بھی پہن سکتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب میں پہن لوں تو آپ لوگ مجھے جینے نہ دیں، الگ بات ہے۔ معاشرہ پیچھے پڑ جائے، رے فلاں صاحب مدنی صاحب پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہے تھے، بھائی دیکھا، اور تقریر بھی کرتے دوڑ دوڑ کر کے۔ مایوب نہیں ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے ان ضوابط، ان اصول، ان شروط کا اعتبار کیا ہے، جن چیزوں کی ہماری شریعت نے ہمیں رہنمائی کی ہے، اس کا اعتبار کر کے اگر ہم نے پہنا تو کوئی قباحت نہیں۔ گرچہ مولوی صاحب آپ لوگ نہ جینے دیں وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت جینے کی اجازت دیتی ہے۔ جیسے ہمارا پینٹ اگر میں پہن لوں تو ٹخنے سے اوپر ہو، اگر اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے تو ٹخنے سے اوپر ہو۔ اب معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگوں کا ٹخنے سے اوپر ہے، اگر ہے تو پہنیے، اگر نیچے ہے اپنے آپ کو مرد کے علاوہ اور کچھ تصور کرتے ہیں، اللہ نے صرف نازک کے لیے، عورتوں کے لیے نیچے کہا ہے، ٹخنے سے نیچے، ٹخنا چھپا رہنا چاہیے۔ لیکن آج کی تاریخ میں معاشرے میں الٹا ہے دوستو، عورتوں کا لباس اوپر رہتا ہے، مردوں کا نیچے رہتا ہے، الٹا ہو گیا۔ لباس بالکل ڈھیلا ڈھالا ہو، باریک نہ ہو، بھڑکیلا نہ ہو، کسی قوم کی مشابہت والا لباس نہ ہو،
ان تمام چیزوں کا خیال کر کے کوئی بھی شخص پہن سکتا ہے، ہم بھی پہن سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں ہے کہ لوگ اتنا چست کپڑا پہن لیتے ہیں کہ انہیں پیشاب و پاخانہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں اپنے آپ کو بچا پاتے، اور یہ وجہ بنے گی قبر میں عذاب کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبر سے جا رہے تھے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، جا رہے تھے، آپ نے چلتے چلتے کہا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا بھائی، انہما لیعذبان وما يعذبان في کبیر اما احدهما فيعذب في البول واما الاخر فيعذب في الغیبہ، دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا۔ ریزن، پہلے قبر والا تو جب تک وہ دنیا میں تھا جب سے ہوش سنبھالا تھا، مرا نہیں تھا جب تک، وہ اپنے آپ کو پیشاب اور پیشاب کی غلاظت اور اس کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، ریزن بن گیا، اب عذاب برداشت کرے، ہو جھیلے۔ رہا دوسرا، تو اسباب قبر میں سے ایک دوسرا سبب کیا ہے؟ چغل خوری۔ دوسرا ریزن کیا بتایا گیا اس میں کہ رہا دوسرا قبر والا، تو جب تک وہ دنیا میں تھا، جب تک ایک دوسرے کی غیبت نہیں کر لیتا تھا، لگا پھنسا نہیں لیتا تھا، اس کا ہاضمہ ہی نہیں صحیح رہتا تھا، اس کو سکون نہیں ملتا تھا، اسے چین نہیں ملتا تھا۔ جب ایک دوسرے کے درمیان لگا لیتا، پھنسا دیتا، چغل خوری کر لیتا، تو اسے سکون ملتا تھا، تو جس کی بنیاد پہ اسے قبر سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر قبر میں عذاب دیا جائے گا، کچھ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر عذاب نہیں دیا جائے گا، عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے بار الہ، ہم تمام لوگوں کو قبر کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے بعد ان تمام اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جن کی وجہ سے ہم اور آپ تمام لوگ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ اے بار الہ، ہمیں ہم تمام لوگوں کو ان لوگوں کے زمرے سے دور رکھ جن کا شمار منکرین حدیث میں ہوتا ہے، جن کا شمار عقل والوں میں سے ہوتا ہے، وہ اپنا اہل عقل اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا عقل بالا تر ہے، ہم اپنے عقل کا استعمال کریں گے۔ اے اللہ رب العالمین، تو ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔